السلام علیکم تمام اردو میڈیم کے اساتذہ۔ السلام علیکم، تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں متعلق کافی ساری اہم خبریں اور کچھ دستاویزات بھی ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے کچھ حکومتی اقدامات ہیں، تعلیم کے شعبے میں کچھ بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور کچھ دوسری اہم باتیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تمام معلومات سے وہ سب سے اہم نکات نکالیں اور گہری باتیں سامنے لائیں تاکہ سننے والوں کو ایک واضح تصویر مل سکے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا خاص ہے ان ذرائع میں۔ تلنگانہ حکومت، ریزرویشن اور مقامی انتخابات کا معاملہ۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں حکومت کے ایک بڑے فیصلے سے۔ جی، تلنگانہ حکومت نے ایک حکومتی حکم نامہ جاری کیا ہے، جیو MS-99۔ جیو 99۔ جی، اس سے دیہی اور شہری مقامی حکومتوں میں یعنی پنچایتوں اور میونسپیلٹیز میں پسماندہ طبقات BCs کے لیے ریزرویشن بڑھا دیا گیا ہے۔ اچھا، کتنا؟ 42% تک۔ یہ تو کافی اہم قدم ہے۔ جی ہاں، 42%۔ اور یہ فیصلہ دیکھیں، یہ اچانک نہیں ہوا۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک خاص کمیشن کی سفارشات ہیں، جسٹس بسانی وینکٹیشور راؤ کی سربراہی میں۔ وہ BC کمیشن والا معاملہ۔ جی، BC کمیشن۔ انہوں نے پچھلے سال نومبر میں رپورٹ دی تھی اور کہا تھا کہ ریاست میں تقریباً 56% سے زیادہ BC آبادی ہے۔ 56%؟ جی، لیکن سیاسی نمائندگی بہت کم ہے، تو اسی بنیاد پر انہوں نے 42% کی سفارش کی۔ اور آئین میں بھی اس کی گنجائش ہے؟ جی، آئین کی دھاراؤں 243D6 اور 243T6 حکومت کو یہ اختیار دیتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسمبلی کے دونوں ایوانوں نے اسے متفقہ طور پر منظور کیا۔ متفقہ طور پر یعنی اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، کم از کم منظوری کے وقت۔ تو اس حکم نامے کے بعد تو لگتا تھا کہ مقامی انتخابات بس ہونے ہی والے ہیں۔ ہاں، راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کافی بڑی تعداد میں نشستیں ہیں، تقریباً 12,760 گرام پنچایتیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ وارڈز۔ جی، اور ZPTCs اور MPTCs بھی۔ ہاں، 500 سے زائد ZPTCs اور 5700 سے زیادہ MPTCs۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ZPTC اور MPTC انتخابات پارٹی کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن گرام پنچایت والے غیر جماعتی۔ جی، لیکن یہاں ایک پیچیدگی آ گئی ہے۔ اچھا، کیا ہوا؟ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس 42% ریزرویشن کو چیلنج کرنے والی کچھ درخواستیں سنی اور سماعت کرتے ہوئے اس سرکاری حکم نامے پر وہ عبوری حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، یعنی اسٹے آرڈر۔ جی، اسٹے آرڈر۔ عدالت نے فی الحال مقامی انتخابات کو 10 دن کے لیے روک دیا ہے۔ 10 دن یعنی 8 اکتوبر تک؟ جی، 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا حکم ہے، اور حکومت سے وضاحت بھی مانگی ہے۔ تو یہ تو پھر معاملہ لٹک گیا؟ بالکل، یہ صرف تاخیر کی بات نہیں، یہ اصل میں وہ پرانی بحث ہے، ریزرویشن کی حد، سپریم کورٹ کا 50% والا فیصلہ اور سیاسی ضرورت، یہ سب پھر سے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے اثرات تو پھر دور تک جا سکتے ہیں۔ یقیناً۔ اچھا، تو ایک طرف تو ہائی کورٹ نے انتخابات روک دیے، لیکن دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ حکومت تو تیاری کر رہی تھی۔ جی ہاں، بالکل، تیاریاں تو چل رہی تھیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن TSEC نے چیف سیکرٹری اور دوسرے افسران کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو حکومت آگے بڑھنا چاہ رہی ہے؟ لگتا تو یہی ہے، شاید وہ قانونی آپشنز دیکھ رہے ہوں۔ اسی انتخابی عمل سے جڑی ایک اور بات بھی ہے، وہ معذور ملازمین والی۔ ہاں، وہ DAWA یعنی معذور سرکاری ملازمین کی تنظیم، انہوں نے درخواست دی ہے کہ معذور ملازمین کو الیکشن ڈیوٹی نہ دی جائے۔ اچھا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے وہ درخواست آگے بڑھا دی ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں انسانی ہمدردی کا پہلو ہے۔ صحیح۔ انتظامی محاذ پر بھی کچھ خبریں ہیں، وہ TPSC والی۔ جی، تلنگانہ پبلک سروس کمیشن، اس میں 3 نئے اراکین کا تقرر ہوا ہے۔ کون کون ہیں؟ گورنر نے منظوری دی ہے۔ C چندرکانت ریڈی ہیں، ایک وشوا پرساد ہیں جو IPS آفیسر ہیں، اور پروفیسر LB لکشمی کانت راٹھوڑ۔ اچھا، یہ عثمانیہ یونیورسٹی والے؟ جی، لاء فیکلٹی کے ڈین ہیں۔ ان کی مدت 6 سال یا 62 سال کی عمر تک ہوگی۔ تو TPSC میں نئی ٹیم آ رہی ہے؟ جی، اور ایک اور انتظامی حکم بھی، وہ کافی دلچسپ ہے۔ کیا؟
تمام سرکاری دفتروں کو کہا گیا ہے کہ ہفتے کی شام تک اپنے سارے ملازمین کی تفصیلات آن لائن ڈالیں۔ سارے ملازمین، ریگولر، آؤٹ سورسنگ، سب؟ جی، ریگولر، آؤٹ سورسنگ، کانٹریکٹ، پارٹ ٹائم، سب کی تفصیلات۔ کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ معلومات ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوں گی۔ شاید ڈیٹا کو مرکزی بنانے اور نظام میں شفافیت لانے کی کوشش ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تعلیمی شعبے میں ہلچل اور چیلنجز۔ اچھا، اب آتے ہیں تعلیم کے شعبے کی طرف۔ یہاں تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے کافی ہلچل مچا دی ہے۔ جی، وہ ٹیٹ والا فیصلہ ہے نا؟ ہاں، ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ۔ 1 ستمبر کو عدالت نے کہا کہ 1 سے 8ویں جماعت تک پڑھانے والے سبھی اساتذہ کے لیے ٹیٹ پاس کرنا لازمی ہے۔ جی، اور اس سے خاص طور پر وہ اساتذہ پریشان ہیں جو کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب تلنگانہ حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست یعنی ریویو پٹیشن دائر کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ چھوٹ مانگ رہے ہیں پرانے اساتذہ کے لیے؟ جی، خاص طور پر جو 2011 سے پہلے بھرتی ہوئے تھے۔ اندازہ ہے کہ جیسا آپ نے پہلے کہا تقریباً 1 لاکھ اساتذہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ 1 لاکھ؟ جی، اور خاص طور پر وہ جن کی نوکری بس 5 سال سے بھی کم رہ گئی ہے۔ انہیں ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے تک ٹیٹ پاس کرنا ہوگا، جو آسان نہیں ہے۔ یہ تو واقعی مشکل صورتحال ہے۔ اساتذہ یونینز کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی کافی متحرک ہیں۔ پی آر ٹی یو اور یو ٹی ایف جیسی یونینز نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی ہے، مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ناانصافی ہے، خاص طور پر ان کے ساتھ جنہوں نے اتنے سال پڑھایا، اور یہ حوصلہ شکنی کا باعث بنے گا۔ وہ دوسری ریاستوں کی مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے یو پی، راجستھان، تمل ناڈو، جو اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور یہ خدشہ بھی ہے کہ اس سے اساتذہ کی کمی اور ترقیوں کا مسئلہ اور بڑھ جائے گا؟ جی بالکل، یہ مسئلہ اصل میں 2010 کی NCTE نوٹیفیکیشن سے جڑا ہے، جس نے نئی بھرتیوں کے لیے ٹیٹ لازمی کیا تھا۔ لیکن تلنگانہ نے چھوٹ دے دی تھی۔ ہاں، 2011 اور 2015 میں ریاستی احکامات کے ذریعے پرانے اساتذہ کو مستثنی قرار دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے وہ استثناء ختم کر دیا ہے۔ تو اب حکومت ریویو پٹیشن دائر کرے گی؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے اور متاثرین کی تعداد واقعی بہت زیادہ ہے، اگر کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ والوں کو بھی شامل کریں۔ اچھا، یہ تو ٹیٹ کا معاملہ ہوا۔ دوسری طرف وہ اساتذہ کی کمی والا مسئلہ، وہ کتنا سنگین ہے؟ اعداد و شمار تو کچھ بتا رہے تھے۔ جی، وہ اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق تلنگانہ کے 78% سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی ہے۔ 78%؟ یعنی تقریباً 17,600 اسکول؟ جی، کل 22,622 میں سے 17,639 اسکول۔ کچھ اسکول تو ایسے ہیں جہاں 30 سے 100 بچے ہیں اور پڑھانے والا صرف ایک استاد۔ ایک استاد؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تعلیم کا معیار تو پھر؟ بالکل، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی کمی سے نبٹنے کے لیے شاید وزیر اعلیٰ نے وہ ہدایات دی ہیں، اسکولوں کو تقسیم کرنے یا ضم کرنے کی۔ اچھا، وہ نرسری سے چوتھی، 5 سے 8ویں والی تقسیم؟ جی، اور دور دراز کے اسکولوں کو ٹرانسپورٹ دے کر ضم کرنے کی بھی بات ہے۔ یہ وسائل کو بہتر استعمال کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اپنے چیلنجز ہوں گے، خاص طور پر طلباء اور والدین کے لیے۔ انتظامی سطح پر ایک اور تبدیلی وہ مڈ ڈے میل کے بلوں کی ہے۔ جی، 1 اکتوبر سے اب بل صرف آن لائن تیار ہوں گے۔ ہیڈ ماسٹرز کو روزانہ ایپ میں حاضری ڈالنی ہوگی؟ جی، ذات کے لحاظ سے حاضری دینی ہوگی اور بل خود بخود بن جائے گا۔ اس سے امید ہے کہ شفافیت بڑھے گی۔ طلباء کے لیے بھی کچھ موقع ہیں، وہ اوپن اسکول سوسائٹی والا؟ جی، ٹاس SSC اور انٹرمیڈیٹ میں داخلے کی تاریخ 30 سپٹمبر تک بڑھ گئی ہے، اور SCERT جو ہے اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، ہاں، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تعلیمی سال کے لیے وال کیلنڈر چھپوا کر اسکولوں میں تقسیم کر رہی ہیں، منصوبہ بندی میں مدد کے لیے۔ اور وہ سائنس ٹیلنٹ امتحان بھی تو ہے، VVM؟ جی، ودیارتھی وگیان منتھن 6 سے 11ویں جماعت کے طلباء کے لیے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ بھی 30 سپٹمبر ہے۔ امتحان آن لائن ہوگا؟ جی، آن لائن، کئی زبانوں میں۔ اردو اساتذہ کے لیے بھی کچھ ہے؟
جی، تلنگانہ اردو اکیڈمی نے بہترین اردو اساتذہ ایوارڈز 2024-25 کے لیے درخواستیں مانگی ہیں۔ 16 اکتوبر آخری تاریخ ہے۔ نظام آباد میں وہ بی ڈی ورکر اسکالرشپ کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی درخواستوں کی تصدیق رکی ہوئی تھی تو ڈی ای او نے ایم ای اوز اور ہیڈ ماسٹرز کو ہدایت دی ہے کہ جلد از جلد تصدیق مکمل کریں۔ اور مسلم طالبات کے لیے عظیم پریم جی اسکالرشپ کم ہے؟ سالانہ 30,000 روپے۔ اس کی آخری تاریخ بھی 30 سپٹمبر ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں کیا خبریں ہیں؟ نمس؟ جی، نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز حیدرآباد، انہوں نے نیوکلیئر میڈیسن ٹیکنالوجی کے کورسز میں داخلے کھولے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، ایم ایس سی وغیرہ۔ آخری تاریخ 13 اکتوبر ہے۔ اور ایم بی بی ایس کاؤنسلنگ KNR UHS؟ جی، کلوجی نارائن راؤ یونیورسٹی، انہوں نے دوسرے مرحلے کی کاؤنسلنگ کے لیے ویب آپشنز کی تاریخ آج دوپہر 2 بجے تک بڑھا دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں وہ چھٹیوں کی خبر؟ جی، تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے جونیئر کالجوں کے لیے دسہرہ کی چھٹیاں 27 سپٹمبر سے 5 اکتوبر تک اعلان کی ہیں۔ 6 اکتوبر کو کالج دوبارہ کھلیں گے۔ اچھا، ایک خبر آندھر پردیش سے بھی تھی اساتذہ سے متعلق؟ جی، وہاں حکومت نے ان DSC 2008 کے اساتذہ کے بارے میں رپورٹ مانگی ہے جنہوں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ملازمت مستقل کرنے کی درخواست دی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تقسیم کے بعد بھی معاملات کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ دیگر اہم خبریں اور واقعات۔ اچھا، اب تعلیم کے شعبے سے ذرا ہٹ کر دیکھتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ جی، وہ SBI والی؟ ہاں، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، انہوں نے تلنگانہ حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ کیا ہے اس معاہدے میں؟ جو سرکاری ملازم SBI میں تنخواہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں انہیں حادثاتی بیمہ ملے گا۔ کتنا؟ کافی بڑا ہے، 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے تک کا۔ 1.5 کروڑ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس میں ہوائی حادثے پر 1 کروڑ کا کوریج بھی شامل ہے۔ اچھا۔ اور اگر روپے ڈیبٹ کارڈ ہے تو کوریج 1.60 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ قدرتی موت پر بھی 10 لاکھ ملیں گے۔ واہ، کوئی اضافی بیمہ بھی ہے؟ جی، بہت کم پریمیم پر، تقریباً 495 روپے ماہانہ، 30 لاکھ کا اضافی بیمہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ صرف تلنگانہ کے لیے؟ نہیں، یہ سہولت مرکزی حکومت کے ملازمین کو بھی ملتی ہے اور آندھرا پردیش بھی اپنے ملازمین کو 1 کروڑ کا بیمہ دے رہی ہے۔ یہ ملازمین کی مالی حفاظت کے لیے بہت اچھا قدم ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ ذرا موسم کی بات کر لیں، حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جی، بارشوں کی وارننگ ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید سے شدید بارش کا امکان ہے۔ کون کون سے اضلاع؟ عادل آباد، کمارم بھیم، منچیریال، نرمل، پیداپلی، بھوپال پلی، مولوگو، کوٹھا گوڈیم، وارنگل اور ہنومن کنڈا، ان سب میں۔ اور تیز ہوائیں بھی؟ جی، گرج چمک اور 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں۔ حیدرآباد کا کیا حال ہے؟ حیدرآباد کے لیے بھی آج شدید بارش کی پیشگوئی ہے۔ ایک خبر میں تو 1908 کے سیلاب کا حوالہ دے کر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ خدایا۔ 25 ستمبر سے بارشیں ہو رہی ہیں اور آج بھی شدید بارش کا 60% امکان ہے۔ شہر میں معمول سے 400% سے زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ 400%؟ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ موسم کی سختی کے باوجود سائنس کے میدان سے ایک اچھی خبر ہے، CCMB والی۔ جی، سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بائیولوجی حیدرآباد، انہوں نے اپنا یوم تاسیس اوپن ڈے کے طور پر منایا۔ بارش کے باوجود؟ جی، بارش کی پیشگوئی تھی، پھر بھی 4000 سے زیادہ لوگ آئے۔ واہ، کیا خاص تھا وہاں؟ وہاں متعدی اور جینیتی بیماریوں پر تحقیق کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا کہ مالیکولر بائیولوجی ماحولیات اور جنگلی حیات کے جرائم سے نپٹنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ عوام میں سائنس کا شعور بیدار کرنے کے لیے اچھا ہے۔ جی۔ اور آخر میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ جی، وہ طالب علم والی۔ ہاں، حیدرآباد کے سدھارتھ کالج کا ایک 22 سالہ انجینئرنگ کا طالب علم جادو سائی تیجا، اس نے ہاسٹل میں خودکشی کر لی۔ بہت افسوسناک۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق الزام ہے کہ دوستوں نے اسے ایک پارٹی کے بعد 10,000 روپے کا بل دینے پر مجبور کیا۔ 10,000 روپے کے لیے؟ جی، مبینہ طور پر، جس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے خودکشی پر اکسانے، جبری وصولی اور SCIST ایکٹ کے تحت بھی۔ یہ واقعہ تو یہ کالجوں میں طلباء پر دباؤ اور ہراسانی کے مسئلے کو پھر سے سامنے لاتا ہے۔
جی بالکل، ذہنی صحت، مالی مشکلات، یہ سب بہت سنگین مسائل ہیں۔ اختتامیہ۔ تو یہ تھیں آج کی کچھ اہم خبریں اور پیش رفت۔ جی ہم نے تلنگانہ میں مقامی انتخابات کے لیے وہ جو ریزرویشن بڑھایا گیا اور پھر اس پر عدالتی حکم، اس پر بات کی۔ تعلیم کے شعبے میں ٹی ای ٹی کی شرط سے جو صورتحال بنی ہے اور اساتذہ کی شدید کمی، یہ بڑے مسائل ہیں۔ جی بالکل۔ پھر سرکاری ملازمین کے لیے وہ نئی انشورنس اسکیم، موسم کی صورتحال اور آخر میں وہ طالب علم کی المناک موت۔ یہ سب خبریں مل کر دیکھیں تو ایک تصویر بناتی ہیں کہ کس طرح پالیسی، انتظامیہ، تعلیم اور سماجی دباؤ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر وہ ریزرویشن کا معاملہ اور ٹیٹ کا مسئلہ، یہ تو لگتا ہے آنے والے وقت میں کافی بحث کا موضوع رہیں گے۔ یہاں ایک بات جو واقعی سوچنے والی ہے وہ یہ کہ یہ خبریں بظاہر الگ ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ جیسے حکومتی پالیسیاں، ریزرویشن ہو یا ٹیٹ، وہ سیدھا تعلیمی نظام پر اثر ڈالتی ہیں۔ صحیح۔ اور تعلیمی نظام کا ماحول، وہاں اساتذہ کی کمی، دباؤ، جیسا کہ ہم نے اس خودکشی والے واقعے میں دیکھا، وہ نوجوانوں کی ذہنی صحت پر، ان کے مستقبل پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور یہ سب دیکھ کر نا ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا؟ کہ یہ جو اتنے پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیلنجز ہیں، انتظامی، تعلیمی، سماجی، ان سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی جامع حکمت عملی ہے، کوئی مربوط سوچ ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ایسی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر شاید پالیسی سازوں کو اور ہم سب کو، پورے معاشرے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اس سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔